بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب کسی محکمے کا کوئی ذمہ دار حاکم نقل مکانی کرتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے محکمانہ جدوجہد کا پورا اجمالی نقشہ آنے والے کو سمجھا کر جاتا ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے اپنے کام کے متعلق پوری ہدایات دے کر جاتا ہے کہ میرے بعد یہ کام نہیں کرنے اور یہ کام ضرور کرنے ہیں، اور وہ ہدایات اس کے منصب کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ساری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ نہیں پڑھا، اللہ نے بھی اپنی آخری آیت نازل نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہی دین کی تکمیل کا موجب ہے۔ اس خطبے کو فرما کر گویا دین و دنیا کی ہر بات بتلا دی، حتیٰ کہ کوئی بھی بات باقی نہ رہی۔ آپ اس خطبے کو غور سے دیکھیں، جوں جوں آپ اس پر غور کرتے جائیں گے نئی نئی باتیں حاصل ہوتی جائیں گی۔ سچ پوچھیں تو یہ مختصر سا خطبہ اپنے اندر علم و حکمت کے چشمے لیے ہوئے ہے۔ اس خطبے کا ہر مسلمان کے گھر اور ہر مسلمان کی جیب میں ہونا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان عرفات کو روانگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی نسل کے سفید رنگ کے گھوڑے پر زین کسی، پھر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کیا۔ لیجئے عروس مملکت کی سواری میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئی۔ میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی بھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، پھر فرمایا، لوگوں تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی اس مہینے کی حرمت کرتے ہو، لیکن تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگ آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں، مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، اس کا مال غصب کرنا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا قطعی حرام کیا گیا۔ یہی تین باتیں ساری دنیا میں فساد کا موجب ہیں۔ قتل کی تمام وارداتیں تقریباً ان دو ہی باتوں کی بدولت ہوتی ہیں، عورتوں کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا اور مال کا ناجائز غصب کرنا۔ پھر فرمایا، لوگوں خبردار ہو، جاہلیت کی ہر ایک بات میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں اور جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں۔ بے شک پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے، یعنی بن ربیعہ ابن حارث کا خون جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور حزیل نے اسے مار ڈالا تھا، وہ تمام باتیں جن کا دین میں کوئی جواز نہیں، داخل فی الجہل ہے، یعنی جہالت کی جن باتوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے، ہم بھی رون ڈالیں۔ جہالت کی جو باتیں پامال کی جا چکی ہیں، ہماری دنیا میں کبھی بھی کسی شکل میں نہ ابھریں، نہ ہی ہم انہیں ابھرنے دیں۔ یہی ہمارا اپنے پیارے نبی کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے۔ خون کا بدلہ معاف کر دینا بڑی جوان مردی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ربیعہ کا خون معاف کر کے ہمیں ہدایت فرمائی کہ کسی کا کسی سے انتقام لینا کوئی جوان مردی نہیں، البتہ کسی کا کسی کو معاف کر دینا بے شک جوان مردی ہے، اور یہی اصل بدلہ ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اپنے خاندان کا پہلا سود جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 گناہ ہیں، جن میں سے کم ترین درجہ کا گناہ یہ ہے جیسا کوئی اپنی ماں سے جمع کرے۔ اس سے دور رہیں، نہ سود لیں نہ دیں، اور نہ ہی لینے دینے میں آئیں، نہ ہی سود کے محرر بنے۔ نیز
فرمایا کہ سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے 36 زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ نیز فرمایا جو گوشت مال حرام سے پیدا ہوا وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور پر، سود دینے والے پر اور سود کا کاغذ لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا معاشرے کو بہتری کی طرف لانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے اور سود جیسی لعنت سے پرہیز کیا جائے۔ پھر فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں کہ اس کا آنا تمہیں گوارا نہیں، لیکن وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت اور بیوی کی حرمت کے بارے میں بھی آج سے کتنے سال پہلے بتا دیا، لیکن لوگ ان چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر اصول کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی عورتوں کو بلا وجہ گالی گلوچ دینا اور مار پیٹ کرنے سے منع فرمایا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کی حیا ہے، جسے یہ حاصل ہو اسے محض زبان درازی یا گھریلو کاروبار کی بدولت کبھی زد و کوب نہیں کرنا۔ حیا دار عورت گھر کی رانی ہوتی ہے۔ بات بات پر برا بلا کہنا، گھر کے ماحول کو خراب کرنا۔ کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے، حتیٰ کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں جس میں اللہ کا نور جلوہ گر نہ ہو۔ نور کی وہ تجلی عورت پر جلوہ گر ہے، کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اسی نور تجلی کی بدولت جو کشش عورت کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اور ہر شے کا خالق اگرچہ اللہ ہے، اس کا مظہر ماں ہے، اور کوئی بھی انسان ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ عورتوں کی ساری زندگی کی کفالت کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور مرسل علیہ السلام ماں ہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کج اخلاقی کا معاملہ ہے اور اس پر درگزر ضروری ہے۔ پھر فرمایا لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے نبی کی سنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بتا بھی دیا، گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے قرآن پاک اور میری سنت کو اپناؤ۔ قرآن مجید کے جملہ حلال و حرام اور اوامر و نہی کو جاننا، سیکھنا اور حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی تمہارے بعد امت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو اور سال بھر میں 1 مہینہ کے روزے رکھو اور مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اور بیت اللہ کا حج بجا لاؤ اور اپنے اولیاء کے امور و احکام کی اطاعت کرو، جس کی جزا یہ ہے کہ تم پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا لوگوں قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کھرے کھوٹے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک زبان ہو کر عرض کیا بلغتا بلغتا یا رسول اللہ، اور ان کے فلک شگاف نعروں سے عرفات کی ساری فضا گونج اٹھی۔ پھر فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا، یعنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف انگلی کو اٹھاتے تھے پھر جھکاتے تھے کہ اے اللہ سن لے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ شاہد رہنا کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں میری بات پہنچاتے رہو
تبلیغ کرتے رہو۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس کلام کو یاد رکھنے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن پر تبلیغ کی جائے۔ جن لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں علم ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے سنا، وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اس خطبے کو ختم فرمایا، اسی وقت اس جگہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرما دیا، اور وہیں جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، یعنی آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے دین کو اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا۔ اس کے بعد مینا میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ 67 اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، اور 33 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ پھر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کو واپس ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان باتوں کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔